حوالے سے ہے اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آف کورس 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن از اے پروینشل سبجیکٹ, بٹ ابھی ہم نے پینڈیمک کے دوران NCOC میں بھی ویو سین سم ایکسلنٹ کوآرڈینیشن بٹوین دا پروونشل منسٹرز and the Federal Ministry for Education. There's talk of a single national curriculum. There's talk of 2009 کے بعد پہلی دفعہ of a national education policy. So I guess given all of this, pandemic کے aftermath میں جو ایجوکیشن فائنانسنگ پہ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ آیا ہے, ہم نے پچھلی ایمرجنسیز میں بھی دیکھا ہے, فلڈس کے بعد بھی دیکھا ہے, ارتھ کوئک کے بعد بھی دیکھا ہے کہ 5 سے 7 سال ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ میں کنسسٹنٹ کٹس لگتے ہیں. اس دفعہ بھی وہ ہم نے ٹرینڈ پنجاب میں دیکھا, 19% کا ڈیولپمنٹ ایجوکیشن بجٹ پہ کٹ لگا, بلوچستان میں 27% کا لگا, فیڈرل ایریا میں صرف 1% انکریز آیا اگر پچھلے سال سے کمپیئر کریں. اینڈ پرابیبلی دا موسٹ ڈسٹربنگ ایسپیکٹ از کہ اس وقت شاید خیبر پختونخوا سب سے اچھا کر رہا ہے, گیون کہ ان کا 43% انہوں نے اپنا ایجوکیشن ڈیولپمنٹ بجٹ میں انکریز لے کر آئے, لیکن اس کے باوجود جو ایک بڑا حصہ ہے ایجوکیشن بجٹس کا وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز پہ جا رہا ہے. سو کے پی ود اٹس فینومینل پرفارمنس ان دا پاسٹ 2 years is still servicing almost 81% of its education budget نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کے لیے. سب سے اچھا فیڈرل ایریا ہے, وہ بھی 71% ڈیڈیکیٹڈ ہے, بلوچستان میں 91% ڈیڈیکیٹڈ ہے, پنجاب میں 88 ہے. ہاؤ گیون دا پینڈیمک ناؤ اینڈ دا اکنامک ہٹ دیٹ ویو ٹیکن اینڈ گیون دا فیکٹ کہ وی آر ہوسٹنگ دا سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, ہاؤ ول وی پرائیورٹائز ایجوکیشن. ایمرجنسیز تو آتی رہیں گی کیونکہ, اینڈ دین ود ان ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. دیکھیں, میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ جب آپ کے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن آدھی ٹیکس پہلے کم ہو, کیونکہ آپ کو بتایا کہ صرف 3,000 لوگ 70% ٹیکس دیتے ہیں, لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے, تو پہلے وہ اور پھر آدھی چلی جائے قرضوں کی قسطوں پہ, تو ملک کے لیے اتنا کم پیسہ کافی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. سو کہیں نہ کہیں کٹس لگتے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو ایریا جدھر ہمیں, کیونکہ سارے ایمرجنسیز ایریاز ہوتے ہیں, کہیں لگژری پہ تو پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, تو ادھر پھر یہ سفر کرتا ہے ہمارا ایجوکیشن کی ایکسپینشن. میرے خیال میں کہ یہ جو ہمارا پہلا سال گزرا اسٹیبلائزیشن, دوسرا سال ایکچولی کووڈ کی وجہ سے ہم ڈسپائٹ کووڈ ہم سارے ریجنل ملکوں میں سے سب سے بہتر نکل چکے ہیں اکنامکلی. لیکن جب تک یہ جو ہمارا آگے آپ جو جانے کا طریقہ ہے, ویلتھ کریٹ کر کے کنسٹرکشن انڈسٹری کو, ایکسپورٹس کو, IT کو, ٹورزم کو, یہ ایک ایسے ایریاز ہیں جدھر بڑا ہم تیزی سے اپنی ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں, اس کا پھر میجر چنک ایجوکیشن کے اوپر لگائیں, کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا ہمیں ایجوکیشن پہ لگانا چاہیے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. میں آپ کو پھر مثال دے رہا ہوں کہ امریکہ میں $2.8 ٹریلین انہوں نے یعنی 28,000 ارب روپیہ انہوں نے اسٹیمولس دیا ہے, ہم نے 8 ارب دیا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی ڈسکریپنسی آپ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ملک تو سفر کرتا ہے, تو ہمارا بڑا زیادہ شیئر جائے گا ایجوکیشن کی طرف. اس وقت یہ بھی بہت بڑا ہینڈی کیپ ہمیں کہ جو کئی ایسے سبجیکٹس تھے جو سینٹرلائز ہونے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہونے چاہیے تھے. 18th امینڈمنٹ کے بعد فریگمنٹ ہو گیا سسٹم ہمارا, تو ہم اتنا نہیں کہہ سکتے ہر صوبے کو کہ آپ یہ کریں, کیونکہ وہ صوبہ پھر کہتے ہیں جی میری تو یہ پرائیورٹی ہے, میں ادھر. اس سے تھوڑا ہمیں ایشو ہے, بٹ آئی ایگری وتھ یو کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ایجوکیشن کے بغیر.